حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر خدمت ہوئے. کون؟ سید الکونین، کون؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر. تو کیا دیکھا کہ آپ کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، خالی، کوئی سامان نہیں، کوئی سامان نہیں. اور ایک جو کونے میں تھوڑے سے جو رکھے ہوئے اور ایک چمڑے کی کھال پڑی ہے اور چٹائی پر یا بوری پر آپ آرام فرما رہے ہیں اور کرتا مبارک آپ کا اترا ہوا ہے اور اس کے نشانات بوریے کے آپ کے جسم پر پڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حال دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، حضور کے گھر کا حال. اور عرض کیا حضور دعا فرمائیں، اللہ کچھ وسعت فرمائے، مال کی چیزوں کی وسعت فرمائے. یہ ایسا و کسر اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ نے کیسی وسعت دے رکھی ہے، آپ دعا تو فرمائیں اللہ کچھ وسعت فرمائے. یہ بات سنی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے. تو آدمی حیران کن بات سنتا ہے، یہ تو اٹھ کے بیٹھتا ہے اور فرمایا او فی شک انت یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہوا ہے. اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو ہمارے لیے آخرت؟ ہم دنیا کے لیے نہیں ہیں، ہم آخرت والے ہیں. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا دنیا سے دل ہٹے گا اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی طرف دل مائل ہوگا. اور تیسری علامت بتائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے نور کی کہ جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا تو آدمی موت کی تیاری میں لگ جائے. موت کی تیاری. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ اب ہم سب سمجھیں کہ وہ نصیحت کس کے لیے؟ ہمارے لیے؟ نہیں، میرے لیے. ہم سب سمجھیں وہ نصیحت کس کے لیے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے. ابھی ہم نے مغرب پڑھی ہے، کہیں دھیان تصور میں آیا کہ ہو سکتا ہے آخری نماز ہو؟ سچی بات ہے. آج پڑھنے کا پروگرام، لو جی پڑھنے کا پروگرام ہے کیوں جی؟ ایک کام آپ نے کرنا ہے کل، اور ایک کام کرنا ہے آپ نے مہینے بعد، اور ایک کام کرنا ہے آپ نے سال بعد. 3 کام ہیں، ایک سال بعد ہے، ایک مہینے بعد اور ایک کل. آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بولو بھائی، کون سا کام دل و دماغ میں چھایا ہوا ہوگا؟ کل والا. کیوں؟ کہ وہ تو مہینے بعد ہے، بعد میں کر لیں گے. وہ تو سال بعد ہے، دیکھتے ہیں بعد میں. یہ کل ہے بھائی، اس کو. تو اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ اس سے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. کل جیسے کل سر پہ ہے آخرت کل. جب ہمارے معاشرے میں وصیت لکھنے کا تصور جو ہے، وصیت لکھ دو، آپ کو وصیت لکھنی چاہیے، اپن کو وصیت لکھ دینی چاہیے، یہ تصور کس کے بارے میں ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، یا جو 80-90 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے یار ان کو وصیت لکھ دینی چاہیے، پتہ کوئی نہیں لکھا. اور مسئلے کی بات کیا ہے؟ شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ علماء کیا کہتے ہیں کہ جس نے کسی کا کچھ دینا ہے، جس کے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہے، یا اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ کسی سے معاملہ ہے، تو وصیت کا لکھ کے رکھنا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. کیوں؟ بھئی مر جائے تو پتہ تو ہو کس نے کس کے پیسے دینے. ایک ہمارا جاننے والا وہ بینک میں کہنے لگا ہمارے بینک میں نا بہت سے اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے. کیوں اس نے خفیہ اکاؤنٹ کھولا ہوا تھا، نہ بیوی کو بتایا، نہ بچوں کو بتایا، نہ ابا کو بتایا، نہ بھائی کو بتایا. کیوں؟ کہ بھائی جب مجھے ضرورت پڑے گی تو میرے پیسے ہونے چاہیے. اب بتایا کسی کو تھا نہیں اور مرنے کا پروگرام تھا کوئی نہیں اور وہ مر گیا.
اب وہ پیسے پڑے ہوئے اکاؤنٹ میں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، چاہے گھر میں فاتحے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے پھر آدمی موت کی تیاری، 80 سال کے بابا جی ہو نا، 80 سال کے بابا جی، اور بیمار اور اسپتال میں اور تکلیف میں آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں، اگر کوئی زور سے ان کے پاس سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دے نا تو فٹافٹ آنکھیں کھول کے کہتے ہیں میں کون سے مرنے لگا ہوں۔ تو مرنے کا پروگرام بابا جی کا بھی دیکھو، ہم سب نے کتنے کتنے سوٹ رکھے ہوئے گھر میں، کتنے کتنے سوٹ ہیں، 10 12 15 سوٹ رکھے ہوئے نا۔ کیوں رکھے ہوئے سوٹ؟ کہ جینے کا پروگرام ہے، پہننے ہیں۔ اور کفن لے کے کس کس نے رکھا ہوا ہے؟ 100 میں سے کوئی ہے تو کفن لے کے کیوں نہیں رکھا؟ کیوں؟ بولو بھائی، مرنے کا پروگرام، مرنے کا پروگرام۔ کسی کو 4 سوٹ ہدیے میں دو، خوشی ہوگی یا غصہ آئے گا؟ اور ایک کفن ہدیے میں دو کسی کو۔ اگر کسی کو ایک کفن، آپ گھر جاؤ کسی دن اپنی بیوی سے کہو کہ میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، کیا لائے ہو؟ کہ کفن لایا ہوں، پھر دیکھو ہوتا کیا۔ دیکھو عید کے کپڑے عید والے دن لیتے کہ عید سے پہلے؟ بولو بھائی، شادی کے کپڑے شادی والے دن لیتے کہ شادی سے پہلے؟ اور کفن کس دن لیا جاتا ہے؟ مرنے کے پہلے کیوں نہیں لیتے؟ کہ پروگرام یہ جگہ لکھا تھا، ڈرتا ہوں موت سے مگر مرنا ضرور ہے، لرزتا ہوں کفن سے مگر پہننا ضرور ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے۔ ہمارے ایک عورت جو ہے وہ شادی کے کپڑے خریدے، شادی کے کپڑے خریدے ایک دکان سے بچوں کے اپنے۔ اللہ کی شان، جس دکان سے شادی کے کپڑے خریدے اسی دن اسی دکان سے اس کا کفن خریدا بھی۔ اسے کیا پتا تھا یہ جو کپڑے میں لے کے جا رہی ہوں یہ تو درزی تک بھی نہیں پہنچیں گے، وہ سامنے میرا کفن رکھا ہوا ہے جو آج مجھے پہن کر دنیا سے روانہ ہونا۔ ہاں، جب ہدایت کا نور، تبلیغ کیا ہے؟ ہدایت کی محنت، کیسے سب کو ہدایت ملے۔ وزیر صاحب کی پہلی ضرورت ہدایت ہے، ہاں، صدر صاحب کی پہلی ضرورت ہدایت ہے۔ غریب امیر، پڑھا لکھا ان پڑھ، سب ہر انسان کی پہلی ضرورت، بڑی ضرورت، اہم ضرورت ہدایت ہے۔ کھانا نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا، لیکن اگر ہدایت نہ ملی توبہ توبہ، دنیا بھی جہنم آخرت بھی جہنم۔ ہاں، تبلیغ محنت ہے، جس محنت سے ہدایت ملتی ہے۔ ہاں، کوئی چیز نعمت نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے تو کوئی چیز نعمت نہیں، مال کوئی نعمت نہیں اگر ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر بغیر ہدایت کے مال ملے گا تو غلط جگہ استعمال کرے گا۔ بچے کو بندوق نہیں پکڑاتے، بچے کو چھری نہیں پکڑاتے، حالانکہ چھری کا استعمال کتنا ضروری ہے کہ نہیں، پہلے سمجھ بوجھ تو آ جائے۔ بچے کے ہاتھ میں اگر چھری پکڑا دی جائے کتنا نقصان۔ ہدایت کے بغیر جب مال آئے گا تو اس مال کا غلط استعمال نقصان ہی نقصان۔ کوئی عہدہ نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہیں ہے۔